السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اور بہت سے لوگوں نے محرم الحرام کے اس مبارک مہینے کو خرافات کا مہینہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، بہت سے لوگ اپنے گھروں سے ڈھول تاشے لے کر نکل جاتے ہیں اور گلی گلی گھوم کر بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے اس مہینے میں افواہیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ افواہ کیا ہے کہ سر پہ تیل لگانا جائز نہیں ہے، سر میں کنگھی کرنا جائز نہیں ہے، ساگ سبزی کھانا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ مچھلی بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور آگے چل کر بہت سے لوگوں نے افواہیں اڑا دی ہیں کہ اس مہینے میں نیا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ گھر کو کلر نہیں کروا سکتے ہیں، اور پھر شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور صرف یہیں تک نہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کچھ خاص دن تعزیہ لے کر نکل جاتے ہیں اور گلی گلی گھمائیں گے، اور یہی نہیں، تعزیہ کا طواف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تعزیہ کا طواف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ماتم کرنے کے لیے خود اپنے بچوں کو لے کر بھی نکل جاتے ہیں۔ اب بتائیے ان سب چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب چیزیں یا تو ناجائز ہے یا تو حرام ہے۔ اور بس یہی نہیں، لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مصنوعی کربلا، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا کربلا بنا چکے ہیں، اور اس میں امام حسین کا نام پر قبر بھی بنا دی ہے۔ یہ سب مصنوعی، یہ سب بالکل حرام ہے۔ جی ہاں، اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ میرے بھائی تم ڈھول تاشے پیٹتے ہو، کیوں پیٹتے ہو؟ تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم امام حسین کے نام پر ان کے لیے ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ تم ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناجائز کام کرتے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روز بھوکے پیاسے رہ کر میدان کربلا میں اللہ رب العزت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے خود کو شہید کروا دیے۔ کیا تم نے کبھی ان کے نام پر 2 روزے رکھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو بچانے کے لیے اپنا سر کٹا دیا۔ کیا تم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا؟ کیا تم نے کبھی نماز پڑھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تبلیغ کے لیے مدینے سے کوفے تک کا سفر کیا۔ کیا تم نے کبھی اپنے گھر والوں کو دین کے بارے میں بتایا، دین حق کی تبلیغ کی؟ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 6 ماہ کی عمر میں اپنے گلے پر تیر کھایا دین کی بقا کے لیے۔ کیا تم نے کبھی اپنے بچے کو قرآن پاک کی تلاوت کا صحیح طریقہ بتایا؟ جب ان سے یہ سوال پوچھے جائیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور پھر افواہ کیا ہے کہ ساگ سبزی مچھلی وغیرہ کھانا حرام۔ کیوں میرے بھائی؟ اللہ رب العزت نے خود صاف قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ اعراف پارہ نمبر 8، سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم فرما دو کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور پاک رزق۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں میرے اوپر، ہمارے اوپر حلال کی ہیں، تو تم کون ہوتے ہو اسے حرام کرنے والے؟ اور پھر کیا لوگ تعزیہ کا طواف کرنے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارے محلے میں مصنوعی کربلا بنے ہوئے ہیں، اور بہت سے محلوں میں جو بنا کر رکھے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ یہ اب ان سے پوچھا جائے کیوں، تو ان کے پاس کیا جواب ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو اتنا حیثیت ہے نہیں کہ ہم کربلا جا سکیں، یا بہتوں کے پاس تو ہوتا نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے یہیں پر جا کر منتیں مانگتے ہیں اور اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ بس ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جا سکے، تو کیا ان مسلمانوں کو مل کر اپنے علاقے میں خانہ کعبہ بنا لینے سے اور خانہ کعبہ بنانے کے بعد اس کا طواف کرنے سے کیا اسے حج کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں، بلکہ ایسا کرنے پر ثواب کے لیے کریں گے، پر ان لوگوں کو ملے گا عذاب، ملے گا گناہ۔ تمہیں اگر کربلا جانا ہے، اگر اللہ نے اتنی حیثیت دی ہے، تو واقعی عراق جاؤ جہاں اصل میں کربلا ہے، جہاں اصل میں ان کی مزارات ہیں۔ اس طرح کے مزارات بنانا، مصنوعی مزارات بنانا، یہ در حقیقت حرام ہے۔
تو ان سے بچو۔ اب دیکھیے میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی اس ویڈیو کو سننے کے بعد ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، مجھے پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہی بات ہمارے ائمہ اکرام مسجدوں سے اپنی تقریروں میں بولتے رہتے ہیں، یہ سب خرافات کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں ہمارے سنی ائمہ حضرات، پر لوگوں کے دلوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مگر یہی بات اگر کوئی اہل حدیث آپ سے اکیلے میں جا کر بولے کہ بھائی دیکھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ سب حرام ہے، امام حسین کا کربلا کہاں، یہ لوگ کیسا مصنوعی بنا کے رکھا ہے، دیکھو ڈھول تاشا پیٹ رہا ہے، شیطان کا کام ہے، دیکھو تعزیہ نکال رہا ہے، اس کا کیا اسلام میں جگہ ہے، یہی بات جو ہمارے ائمہ اکرام کہتے ہیں، یہی بات اگر وہ وہابی کہے تو ان لوگوں کے دلوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی کیوں؟ جب یہی بات ہماری ائمہ اکرام کہیں تو ان پر توجہ نہیں دیتے، ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان سے دشمنی لے لیتے ہو، اور جب یہی بات کوئی گستاخ رسول و اللہ کا گستاخ اگر تم سے کوئی کہے تو اس کے طرف چلے جاتے ہو، اس کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہو۔ میں ایسے سنیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ سب خرافات کرتے ہیں اور ہماری بات نہ مانتے ہیں اور ان کے بولنے پر ان کے طرف چلے جاتے ہیں، بس ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہ سن لو، سنی بھلے گنہگار ہو سکتا ہے پر اللہ اس کے رسول کا گستاخ نہیں۔ اور ایک بات اپنی ذہن میں یاد رکھنا کہ گنہگار کی معافی ہے مگر گستاخ رسول اور اللہ کے گستاخ کی معافی نہیں۔ اور بس آخری ایک بات یہ بتا دوں، بہت سے لوگ جو ماتم کرنے نکلتے ہیں نا، یہ بالکل ہی ناجائز ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا اور جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور ان کی حیات کا ہمیں شعور نہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ قرار دیا ہے تو پھر ماتم کس کا کرتے ہو؟ اور اس سوال کا جواب میں کیا، مجھ سے بہت پہلے ہمارے علامہ اقبال نے کہا، اور ہمارے علامہ اقبال نے کیا کہا کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔